بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیّ فارہبون۔ سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ 40، جلد اول تفسیر کرمانی جو میں لکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کی تفسیر عرض کروں گا، اس کا ترجمہ، ہر لفظ کا معنی اور تفسیر اسے آپ کی خدمت میں روشناس کروں گا۔ تفسیر کرنے سے پہلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس چینل سے بول رہا ہوں، اور دوسرا چینل ہے میرا کرمانی ٹی وی 3، اس میں نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام اعتکاف وغیرہ، پانی، نجس اور وضو کے طریقے بتائے ہیں۔ تو عزیز محترم اس کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کرتا ہوں۔ اے بنی اسرائیل، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص مجھ سے ہی میرا ہی ڈر رکھو، مجھ سے ہی ڈرو۔ یا بنی کا معنی ہے اے اولاد اسرائیل، یا بنی اے اولاد اسرائیل یعقوب، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میرا احسان، میری نعمت، التی جو انعمتو جو میں نے احسان کیے تھے، علیکم تم پر، وا کا معنی اور، اوفو پورا کرو، بے عہدی میرا عہد، اوفو اس کا معنی ہے میں پورا کروں گا، بے عہدکم تمہارا عہد، وا کا معنی اور، یا مجھ ہی سے، فرحبون خوف و ڈر کھاؤ، مجھ سے ڈرو۔ یا بنی کی تفسیر عرض کرتا ہوں میں آپ کی خدمت میں۔ یا علیحدہ ہے، بنی علیحدہ ہے، بنی بن سے ہے، یعنی بنی اولاد کو کہتے ہیں۔ یا معنی اے بنی، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یا کا معنی اے ہے، یہ ندا مضاف ہے، اس میں نسب کی علامت یا ہے، اضافت کی وجہ سے اس کا نون گرا دیا گیا ہے۔ بنی، بنینا، بنونا کا واحد ہے، اس کا معنی ہے، بن کا معنی بیٹا ہے، اور بنت کا معنی بیٹی ہے۔ اس میں اصل بنی ہے، بنی کا معنی اولاد ہے، بنون کا لفظ مرد اور عورت کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ وہ یکجا ہوں۔ یہ تو میں نے یا بنی کا معنی عرض کر دیا۔ اب اسرائیل کی تفسیر کرتا ہوں، اس کا معنی عرض کرتا ہوں۔ اسرائیل ہوا یعقوب علیہ السلام لقب لہو ومعنہ فی لسان صفت اللہ وکیل عبد اللہ۔ یہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف جو بیروت لبنان سے چھپی ہے وہ میرے پاس موجود ہے، میں اس سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اس کا اور چنے ہوئے۔ عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ عربی زبان کے علاوہ اور زبان کو عجمی کہتے ہیں، یہ غیر منصرف ہے۔ عربی کی زبان جو ہے، عربی ہو تو اس کو تو عربی بولتے ہیں، عربی کے علاوہ کوئی بھی زبان ہو، سریکی ہو، پنجابی ہو، پشتو، انگلش، کوئی بھی ہو، اس کو آپ کہیں گے عجمی۔ عربی ہے تو اس کو آدمی عربی ہے، عورت عربی ہے، اس کو عربی بولیں گے۔ اگر عربی کے علاوہ کوئی فارسی ہے، پاکستانی ہے، کوئی ہے، اس کو پھر آپ عجمی بولیں گے۔ عجمی جب عربی ہوگا تو پھر منصرف ہوگا، عربی ہوگا، یاد رکھیں، منصرف ہوگا۔ عربی کے علاوہ اور دوسری زبان ہوگی، دوسرا تو غیر منصرف ہوگا، یعنی عربی نہیں ہے، یہ غیر ہے، دوسری زبان ہے، دوسرا آدمی ہے۔ اس کو یاد رکھنا ہے اس مسئلے کو، کیونکہ یہ بار بار لفظ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میرے دوستو، اسرائیل یہ عبرانی مرکب لفظ ہے۔ میں نے کہا کہ یہ لفظ جو ہے عجمی ہے اور یہ عربی نہیں ہے، یہ غیر منصرف ہے، اس لیے اسرائیل یہ عبرانی مرکب لفظ ہے۔ اسرا علیحدہ ہے، ایل علیحدہ ہے، میں یہ علیحدہ علیحدہ آپ کی خدمت میں معنی عرض کروں گا۔ دو لفظوں کا مرکب ہے کہتے ہیں، یعنی اسرائیل دو لفظوں کا مرکب ہے، اسرا اور ایل۔ اسرا کا معنی ہے بندہ اور ایل کا معنی ہے اللہ۔ یہ بن گیا عبداللہ یعنی اللہ کا بیٹا۔ حدثنا ابن حمید قال حدثنا جریر عن العمش عن المنہال عن عبداللہ ابن الحارث قال ایل اللہ بالعبرانیۃ۔ یہ تبری میں بھی موجود ہے، ابن حاتم میں بھی موجود ہے۔ عبداللہ بن حارث نے فرمایا کہ عبرانی زبان میں ایل کا معنی ہے عبداللہ۔ ولد یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل الرحمن
वकान यकूब यदा इसराइल बमाना अब्दुल्ला व सिफ्तुल्ला मन खल्क़िही व ईलुहु अल्लाह ताला ज़करहु व इसरा हुवा अल अब्दु कमा कीला जिब्रील बमाना अब्दुल्ला। ये तबरी में इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, वो मैं अपनी तफसीर करमानी जिल्द अव्वल में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ अपनी तफसीर। याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम खलीलुर्रहमान, याकूब का लक़ब इसराइल है, उसका माना है अब्दुल्ला व सिफ्तुल्ला, खलकत से चुना हुआ, और ईल का मतलब है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला, इसरा का मतलब है बंदा और ईल का मतलब है अल्लाह ताला। जैसे मैंने पहले भी तफसीरात की, कहा गया है कि जिब्रील बमाना अब्दुल्ला, फरिश्तों के नामों के आखिर में ईल है, जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल, ईल है आखिर में। याकूब अकब से बना है, अकब एड़ी को भी कहते हैं, मैं अर्ज करूंगा। अकब से माखूज है, मुश्तक है, इसका मतलब है पीछे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके भाई जो है ऐस एक साथ जुड़वा पैदा हुए, मगर हज़रत ऐस जो था कुछ लम्हा पहले और हज़रत याकूब कुछ लम्हा बाद में पैदा हुए। इसी वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम याकूब हुआ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी के मुतल्लिक़ फरमाते हैं, जो मैं आपकी खिदमत में वो फरमाते हैं कि इसराइल से मुराद हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये मैंने अपनी तफसीर करमानी जिल्द अव्वल सूरत बकरा किया या तफसीर करते हुए सफ़ा नंबर 217 में लिखा है, और हज़रत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर दुर मंसूर में लिखा है, बाकी तफसीरों में भी है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की बहुत खिदमत करते थे। एक मरतबा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम इबादत के लिए गोशा नशीन हुए और उनको हुजरा के दरवाज़ा पर बैठा दिया और किसी को हुजरा के अंदर नहीं आने देना। अचानक एक मुकर्रब फरिश्ता इंसानी सूरत में आया और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिए इश्तियाक ज़ाहिर किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत फरिश्ता को जो है फरिश्ता को अंदर जाने से मना फरमाया, मगर वो फरिश्ता न माना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरिश्ता को सख्ती से मना किया। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ये शोर सुनकर दरवाज़ा से बैठ तशरीफ़ लाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरिश्ता से झगड़ रहे थे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से फरमाया ये फरिश्ता है, और फरिश्ता से माजरत की कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने आप को नहीं पहचाना कि आप फरिश्ता हैं। इस फरिश्ता ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बहुत तारीफ़ की और फरमाया कि खिदमत का हक़ इसी तरह अदा करना चाहिए, और फरमाया कि मेरी तरफ से इसका नाम इसराइल रखो। ये दूसरी रवायत है, और पहली रवायत जो है मैं वो भी याद कर दी, दूसरी भी ये नईमी मुफ्ती आमियार साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर नईमी में लिखा है और तफसीर अजीज़ी में भी मौजूद है, और मेरी तफसीर करमानी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 217 में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुमैद और इब्न मंजर ने अबू जो है मजमलू से रवायत किया, फरमाते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एक गिरफ्त करने वाले आदमी थे। एक दफ़ा उनकी मुलाकात एक फ़रिश्ता से हुई, फ़रिश्ता ने उनको मारा। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो थे वो ये सूरत हाल देखी तो आपने फ़रिश्ते को पकड़ लिया और फरमाया मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा हत्ता कि तू मेरा नाम रखे। उस फरिश्ते ने आपका नाम इसराइल रखा। और जो है अबू मजलू कहते हैं कि क्या आप देखते हैं कि फरिश्तों के नाम में से जिब्रील, मिकाईल, इसराफील और इज़राइल है। ये दुर मंसूर में मौजूद है और मेरी तफसीर करमानी में भी मौजूद है। यानी ये हर फरिश्ते के नाम के आखिर में ईल है। ईल का माना जो है अल्लाह है, वो मैं पहले भी याद कर चुका हूँ। या बनी इसराइल, ए याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, इसका माना बनता है या बनी इसराइल, ए याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे औलाद। ये खिताब उन यहूदियों को है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में मौजूद थे, जो मदीना मनवरा के चारों तरफ बन्नो कुरैज़ा और बन्नो नज़ीर वग़ैरह थे। ये बन्नो कुरैज़ा और बन्नो नज़ीर ये यहूदियों की दो बस्ती थी और ये मदीना पाक के बहर थी। ये उनको अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है। इसके बाद एक और भी ईसाइयों की बस्ती भी थी, खुज़रज उसका नाम था। दो बस्तियाँ यहूदियों को थी, एक ईसाइयों की थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे ये लोग। उस वक़्त नेमतों से माला माल थे, यानी बन्नो नज़ीर और बन्नो कुरैज़ा।
اور نعمتوں کا کفر بھی ان ہی میں زیادہ تھا۔ وکما حدثنا بن ابن حمید قال حدثنا جریر ابن عبد الحمید عن العمش عن اسماعیل بن رجا عن عمیر۔ بہرحال جو ہے یہ اس کی تفسیر تھوڑی سی لمبی ہے، میں ابن عباس سے شروع کر دیتا ہوں۔ ابن عباس عن ابن عباس ان اسرائیل کا قول کا عبداللہ۔ تبری نے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اب تفسیر تبری میں لکھا ہے اور ابن حاتم میں بھی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل تیرے قول عبداللہ کی طرح ہے، یعنی ایل ہے اس میں، اس کا کہنے کا مقصد یہی ہے۔ اور اس کے بعد سیرت ابن حشام اور تبری ابن حاتم میں بھی موجود ہے، وہ عربی عبارت میری کتاب تفسیر میں موجود ہے، میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو نام ہیں، یعقوب اور اسرائیل۔ جوہری نے اصحا میں لکھا ہے، کتاب کا نام ہے اصحا، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام روح تو جانتے ہیں نا، روح اور کلمہ ہے۔ آپ کو جو ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالی اللہ بھی کہتے ہیں۔ خلیل بن احمد روایت کرتے ہیں کہ 5 انبیاء کرام 2 ناموں سے والے گزرے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی 2 نام ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد۔ عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عیسیٰ ہے اور دوسرا اس کا نام مسیح ہے۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی 2 نام ہیں۔ یہ 5 گزرے ہیں نبی، میں ہر ایک کا عرض کروں گا معنی۔ اسرائیل اور یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام یعقوب ہے، دوسرا اسرائیل ہے۔ یونس اور ذوالنون، الیاس اور ذوالکفر رسول اللہ علیہ وسلم کے بھی شمار نام ہیں، لیکن یونس کا نام ذوالنون بھی ہے اور یونس بھی ہے۔ یہ وہ ہے مچھلی والے جس کا ذکر سورہ یونس میں ہے۔ الیاس کا نام الیاس بھی ہے اور اس کا نام ذوالکفل بھی ہے، یہ 2 نام ہیں۔ یہ 5 نبی جو ہے ان کے 2 نام ہیں۔ اب میں جو ہے اذکروا نعمتی کا معنی عرض کرتا ہوں، تفسیر عرض کرتا ہوں۔ اذکروا ذکر اسم مشترک ہے، یعنی ایک ذکر زبان سے ہوتا ہے اور دوسرا ذکر دل سے کیا جاتا ہے، جس کو ذکر قلب کہتے ہیں۔ دوسرا ذکر زبان سے ہوتا ہے جس کو ذکر باللسان کہتے ہیں، یعنی زبان کا ذکر، زبان ذکر کرنے والی۔ کسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو ذکر دل و قلب سے ہو، دل یعنی قلب سے، دل اردو میں کہتے ہیں اور عربی میں قلب کہتے ہیں دل کو، دل سے ہو تو وہ زال کے پیش یعنی ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ذکر، اس کا معنی ہے یاد رکھنا۔ یہاں ذکر بالقلب مراد ہے، دل سے ذکر ہے۔ جو زبان کے ساتھ ذکر کیا جائے وہ زال مخصوص سے یعنی ذکر سے، تو یعنی زیر کے ساتھ ہوتا ہے ذکر، اس کا معنی ہے بیان کرنا۔ اور جو میں نے ذکر عرض کیا اس کا بھی آپ مطلب سمجھ گئے اور ذکر کا بھی آپ مطلب سمجھ گئے۔ اب ذکر ہے، ذکر جو ذکر ہے اس کا مطلب بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ذکر زال پر فتح یعنی زبر یعنی زیر مؤنث کا متضاد ہے۔ ذکر کا مطلب شرف بھی ہے، جیسے وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، پارہ 25 سورۃ الزخرف آیات 44۔ ترجمہ کر دیتا ہوں اسی نسبت سے جو میں نے آپ کی خدمت ذکر عرض کیا ہے۔ بے شک وہ تمہارے لیے شرف ہے اور تمہاری قوم کے لیے، کیونکہ یہاں اس آیات میں مبارکہ میں ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ، ذکر جیسا میں نے عرض کیا، ذکر بیان کرنے کو، ذکر کرنے کو کہتے ہیں، تو یہاں پر ذکر شرف کا معنی بھی دے رہا ہے۔ یہ کتبی میں بھی ہے، روح البیان میں بھی ہے اور میرے تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ یہاں پر ذکر شرف کے معنی پر ہے جو میں نے آیات مبارکہ پڑھی۔ بعد میں فرمایا نعمت یہاں اسم جنس ہے، کیونکہ نعمت یلتی علامت علیہ کی تفسیر کر رہا ہوں۔ نعمت یہاں ہم اسم جنس ہے، مفرد ہے اور جمع کے معنی میں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لا تحصوها، یہ لفظ جو ہے اس کی جو ہے میں آپ کی خدمت میں ہر ایک لفظ کا معنی عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کی خدمت میں جو ہے ایسے پیش کروں کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ پارہ 13 سورۃ ابراہیم آیات مبارکہ 34 میں ہے۔
تو اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے۔ اس میں لفظ جو ہے عزیزان محترم کیا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمت ہے، اتنا وسیع جو ہے وہ رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، ہم گن کر تھک جائیں گے، لیکن وہ میرے دوستو ختم نہیں ہوگی۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ تو عرض کر دیا، اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کس لیے کیا؟ عبادت کے لیے، عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہم کر سکیں۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، آج میں نے آپ کو یہ عرض کیا اور تفسیر عرض کی، اور اللہ تعالیٰ اور عید کے متعلق جو ہے میں مسائل عرض کیے۔ انشاءاللہ پھر میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل کے پر نعمتیں جو ہیں اس کے آگے ہے تو میں اپنی تفسیر کرمانی سے روشناس کروں گا۔ میں علامہ طارق حسین کرمانی، بستی یاسرآباد، چک محمد تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں دوبارہ کہ میرے ان کرمانی ٹی وی 3 کو اور کرمانی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ ضرور کرنا ہے، تاکہ یہ جو ویڈیو ہیں یہ آپ تک گھر بیٹھے مسائل آپ سن سکے، کسی کے بعد جانے کی ضرورت نہیں۔ ہر آدمی مصروف ہے کام میں، اور آپ جس وقت آپ کو عزیزان محترم ضرورت ہو تو آپ میرے ان چینل کو تفسیر کرمانی، تفسیر دوسری 3 کو ضرور سنیں، مسائل گھر بیٹھے یاد کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔